اچھا سر، اگر ہم بات کریں ان کی اپگریڈیشن کی، ان کی ٹیکنالوجی کی، ان کے سسٹم کی، S-400 تھا ان کے پاس رافیل تھے، ان کے پاس نیوی بھی جدید ہے، تو ہم کہاں کھڑے ہیں آج؟ دیکھیے ہمیں ڈے ون سے پتہ ہے ہماری جو انسپریشن ہے وہ ہمارا سروائیول ہے. ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. ہماری ایک کاز ہے. میں فائٹر پائلٹ ہوں، کوئی سیلر ہو، کوئی سولجر ہو. وی ڈونٹ فائٹ فار ہیجمنی. میں نے تو کہا، میں پہلے بھی آپ کے چینل میں شاید ایک دفعہ کہا تھا، جب میں اڑتا ہوں تو میرا فیول جہاز کا ہوتا ہے، میرا فیول تو قوم ہوتی پیچھے. وہ دعائیں دیتی ہے، میرے سے ایکسپیکٹ کرتی ہے، میں نے توقعات پورا اترنا ہوتا ہے. دیٹ میکس می فائٹ ویل بیکاز اٹس این obligation. اٹس اے لون ٹو می. قوم نے میرے پہ ٹرسٹ کیا ہوا ہے، میرے پہ خرچہ ہوتا ہے پیسے. دے لک اپ ٹو می. تو میں نے وہ دیکھنا ہوتا ہے. اٹس امپلائمنٹ. میں ہمیشہ یہ کہتا آیا ہوں، اٹ از ناٹ اسٹینڈ الون. ایک ہمارا جذبہ ہے، مجھے پتا ہے میرا جذبہ یا میری کاز بڑی جسٹیفائڈ ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ جب کاز جسٹیفائڈ ہوتی ہے، آپ کے پچھلے پروگرام میں نے کہا تھا، پھر وار جسٹیفائڈ ہوتی ہے. تو جب وار جسٹیفائڈ ہوگی، آپ کی فوراً جسٹیفائڈ ہوگی آٹومیٹکلی. آپ کا اگر یہ فیتھ ہوگا کہ مجھے اسلحہ بھی نہیں مل رہا، میرے وعدے بھی نہیں پورے ہو رہے، مجھے انجن بھی نہیں امریکن ملے، میری ٹائم لائن بھی ہمیشہ پیچھے رہتی ہے، میں دستخط کرتے وقت ہی پتہ ہوتا ہے ہر نہیں وقت ہی ہونا، روتے تو رہتی میرا ہے. مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ اور اگر میں لیڈر ہوں یا کمانڈر ہوں تو میرے پیچھے والوں کا کیا حال ہوگا؟ سر مجھے تو آپ کی بات سن کر لگا جیسے کہ انڈین فورسز ایک خاتون کے جیسے ہیں، وہ جو ٹسوے بہاتی رہتی ہے، اور وہ جھوٹے ٹسوے ہوتے ہیں، جھوٹے آنسو ہوتے ہیں، اس کا مقصد بھی کوئی نہیں ہوتا، اور ڈیلیورنس نہیں ہے تو کسی چیز پہ تو اس نے اپنا بلیم ڈالنا ہی ہے. وہ آپ زیادہ بہتر نمائندگی کر سکتی ہیں خواتین کی میری نسبت. سر آپ یہ بتائیں کہ ہمارے جو طیارے ہیں جن میں J-10C ہے اور F-16 یا 17، ان میں کیا اپگریڈیشنز ہونے والی؟ وہ تو ابھی کافی زیادہ ہندوستان بھی کیوریس ہوگا ہم سے جاننے میں، اور ظاہر ہے. لیکن یہ میں آپ کو صرف اتنا بتا سکتا ہوں، ڈیٹیلز ابھی مشکل اس لیے ہے کہ وہ پھر پرچ آؤٹ ہو جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں نا بچپن میں، تو وہ مشکل ہے. بیکاز آف کانفیڈینشیلٹی سارا نہیں میں بتا سکوں. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس F-16 ہے، جو اس وقت پاک فضائیہ چاہتی ہے کہ ہمارے پاس اس کی رینج 60-70 کلومیٹر ہے اس وقت، جو ہمارا رافیل کے مقابلے میں ہاف ہے جو ہمارے میزائل کی رینج ہے، بیونڈ ویژول رینج جو F-16 پر لگا ہے. رافیل کے معاملے میں بھی انہوں سے یہی غلطی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے یہ مارے گئے تھے کہ پاکستان کے پاس رینج کم ہاں ہے. جی، رینج کم والی اور وہ ہے. بھی کوئی 50 کلومیٹر کی رینج تھی. جی 150 وہ سمجھ رہے تھے ہمارے پاس 1.5 ہے، لیکن ہمارا 50 اوپر کا تھا. تو ابھی ہماری F-16 کی مائنس تھی، جس کی وجہ سے F-16 تھا ہوا میں رات کو، اس رات کو اڑ رہے تھے. لیکن کیونکہ ان کی رینج رافیل سے ہاف تھی تو اس کو اپرچونیٹی نہیں ملی آئیڈیل کہ وہ شوٹ کر سکے. وہ جو آپ کا سوال ہے کہ AMRAAM ایڈوانس میڈیم ایئر ٹو ایئر میزائل جو ہوتے ہیں وہ اس پر لگتے ہیں امریکن، اور صرف امریکن ہی لگ سکتے ہیں. اس میں A, B اور D ہوتا ہے. ہم D لینا چاہتے ہیں جو لیٹسٹ ہے، ظاہر ہے اس کی تقریباً 150 کلومیٹر رینج ہے. نو چائنا کا لگ ہی نہیں سکتا. یہ امریکن F-16 ہے نا، تو F-16 جو امریکن جہاز ہے تو امریکن میزائل ہی لگ سکتے ہیں اس کو. یہ عام طور پر کمپنیاں بڑی اس میں رکھتی ہیں، اسٹرکٹلی گارڈڈ، سارے ایک کانفیڈینشیلٹی رکھتی ہیں. وہ جو ایک دفعہ آپ نے پوچھا تھا کہ یہ انڈیا کے پاس کوڈ نہیں تھے، تو میں نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی تھی، کوڈ نہیں ہوتے، وہ اپگریڈیشن والا ہوتا ہے. تو ہمیں F-16 کے اوپر میزائل امریکن ہی لینے پڑیں گے. ایک آپشن ہم لک فارورڈ کریں کہ امریکہ ہمیں دے دے گا، پھر کہے گا بھارت پہ نہ چلانا. ہاں بولے، لیکن ایسا ہم نے کوئی معاہدہ نہیں کیا. وہ مس پرسیپشن لوگوں کی ہوتی ہے، دور کر دیں. ہم نے کوئی بانڈ ایسا نہیں بھرا ہوا، نہ کوئی اچھا، یہ ایگریمنٹ. پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہے؟ ایبسولوٹلی. سر جب F-16 لیے تھے تب بھی ایسا کوئی معاہدہ نہیں تھا کہ آپ نے انڈیا کے اگینسٹ نہیں استعمال کرنے؟ یہ آج کا نہیں ہے. پریزیڈنٹ ایوب خان 1960s میں ہمیں F-86 جہاز ملے تھے جو 65 اور 71 کی جنگ میں لڑے تھے. تو کسی نے امریکہ سے جب جہاز آئے یا آنے والے تھے تو پریزیڈنٹ ایوب خان سے کسی نے پوچھا تھا، وہ بھی فیلڈ مارشل تھے، ان سے پوچھا تھا کہ سنا ہے آپ نے معاہدہ کیا ہے کہ آپ ہندوستان پر نہیں چلا سکتے، ان کے خلاف یہ جہاز نہیں اڑا سکتے. تو انہوں نے ایک بڑا اچھا جواب دیا تھا، میں آج بھی کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا، اگر انگلش میں کہا تھا، میں اردو میں کوشش کروں. انہوں نے کہا امریکہ نے بھی اٹیک کیا تو یہ جہاز ہم امریکہ کے خلاف استعمال کریں گے. یہ نہیں کہ ہماری، اور میں آپ کے ویورز کو کلیئر کرتا چلوں، ہماری کوئی، آپ نے مجھے بھی کلیئر کیا ہے، کوئی کانٹریکچوئل ایگریمنٹ نہیں ہے ہمارا کہ ہم کہیں نہیں استعمال کریں گے. ابھی اڑ رہے تھے. یہ تو بہت بڑی غلط پرسیپشن پائی جا رہی ہے، ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے. جی مجھے بھی بہت سارے پوچھتے ہیں، سینئر جرنلسٹ تک پوچھتے ہیں، وہ بڑے حیران ہوتے ہیں. اور میں جب کلیئر کرتا ہوں، آج بھی اگر خدا نخواستہ ہماری جنگ ہوتی ہے اور F-16 کی قابلیت ہے، اور اگر ہم نے میزائل اپ گریڈ کر لی ہوئے، F-16 الحمدللہ شامل ہوگا. اگر کبھی پاکستان نے F-35 بھی لے لی امریکہ سے تو اس کا بھی یہی معاہدہ ہوگا کہ جہاں مرضی چلائیں، آپ کی مرضی. نہیں منیزے، یہ امریکہ ایسی چیزیں اس طرح دیتا نہیں ہے. یہ دیکھیے، ایجپٹ کو اس نے F-16 دیے ہوئے ہیں 200، ہمارے پاس 75 ہے صرف. ایجپٹ کا 200 F-16 ہے. جو رینج اسرائیل کو دی ہے اس نے
جو میزائل دیے ہیں وہ جو میں AMRAAM-D کہہ رہا تھا ان کو 150 کلومیٹر والا دیا ہوا ہے اور ان 200 جہازوں پہ 60-70 سے اوپر والا کوئی میزائل نہیں ہے. تو پھر اب امریکہ F-35 سعودی عرب کو دینے میں انٹرسٹڈ کیوں ہے؟ میرا خیال ہے جب انفولڈ ہوگا تو ہم ایک اور پوڈ کاسٹ کریں گے اور کرنا چاہیے, میری ریکویسٹ پہ کر لیجیے گا. وہ اس لیے کر لیں گے کہ وہ دے گا نہیں وہ سارا کچھ جو اسٹیٹ آف دی آرٹ ہوتا ہے. امریکہ ریسٹرکٹ کر کے ایکسپورٹ ورژن سے بھی لوور کیٹیگری دیتا ہے, خاص طور پہ اگر عرب ملکوں کا ہو کیس اور عرب ملکوں کا لائکلی انگیجمنٹ اسرائیل کے ساتھ ہونی ہوتی ہے. سارے مڈل ایسٹ کے جو ملک ہیں ان کو وہ میزائل نہیں دیے ہوئے جتنے اس نے اسرائیل کو دیے ہوئے ہیں. سعودی عرب کے پاس F-15 ہے, اس کی رینج 100 کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہے اور جبکہ اس کے جہازوں کی 150-200 کے قریب ہے. یعنی اس نے ہمیشہ اسرائیل کو ایکسپورٹ ورژن والا فارمولا نہیں لگایا یا پابندی نہیں لگائی, ان ملکوں پر لگائی ہے. 200 ایئر کرافٹ F-16 کیا کریں گے اگر اسرائیل سے مقابلہ ہوتا ہے اور ادھر سے 150 کلومیٹر ہے, ان کے پاس 60-70 سے اوپر میزائل نہیں ہے. تو پھر ہم کس لیے ہیں, ہمارے ساتھ دفاعی معاہدہ کس لیے کیا ہے سعودی عرب نے؟ اسی لیے تو کیا ہے. نہیں, ہمارا کسی اور وجہ سے کیا, وہ میزائل کی وجہ سے. آج آپ بہت سی باتیں نا ڈھکے چھپے الفاظ میں کہہ رہے ہیں. آپ نہیں چاہتے دشمن ممالک کو سارے راز ایک ہی پوڈ کاسٹ میں پتہ چل جائیں؟ میں بھی نہیں چاہتا کہ آپ دوبارہ نہ بلائیں. اچھا, میں چاہتا ہوں بلاتی رہے تاکہ ایک دن بتایا تو آپ نے کہنا بس ٹھیک ہے آپ نے سب بتا دیا, آپ نہیں بلایا. ہوا یہ ہے سعودی عرب سے کیا ہے, دیکھیے قطر پہ حملہ ہوا, قطر کے پاس کیا نہیں ہے. انڈیا کا $85 بلین بجٹ ہے, ہمارا $9 بلین ہے. آپ کو پتہ ہے قطر کا کتنا ہے؟ $130 بلین. اور پھر بھی اس کو امریکہ سے مدد چاہیے کہ وہ اس کا دفاع کرے. میں نے آپ سے کہا کہ کیا چاہیے, بیچ میں مسنگ کیا ہوتا ہے. ایک ہوتی ہے آپ کی قوت صلاحیت, ارادی, بڑی خود مختاری. آپ نے بڑی اچھی اردو بول دی, میری اتنی اچھی اردو نہیں ہے. ایک ہوتا ہی قابلیت اور ایک ہوتا ہے حوصلہ. قابلیت اور چیز ہوتی ہے, حوصلہ اور چیز ہوتی ہے. وہ تو پھر سعودی عرب کا بھی 70 بلین کے قریب بجٹ ہوگا جی, اور پھر بھی اس نے دفاعی معاہدہ پاکستان کے ساتھ کیا ہے جس کا کتنا غالباً 10 بلین کے قریب ہے. نہیں دیکھیں, یہ جو پاکستان سعودی عرب کا ہوا ہے یہ بالکل ڈفرینٹ ڈائمینشن میں ہوا ہے. لوگوں کو ایک اور مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے جو آپ کی مہربانی سے میں چینلز کے ذریعے کلیئر کرتا ہوں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نہ خاصا جس دن پاکستان پہ حملہ ہوا تو ان کے F-15 ہوا میں ہوں گے, آ رہے ہوں گے. 35 F-35 جب آ گیا تو اگر ان پر حملہ ہوا تو F-17 تھنڈر J-10 رستے میں ہوں گے. ایسا نہیں ہوتا. صرف اتنا ہی نہیں, ایٹم بام کی بھی بات ہے. ایٹم اپنی جگہ, اس کی تو بات کی تو وہ اپنی جگہ, آپ کا چینل نہیں چلے گا, اپنی جگہ آپ کا انٹرویو نہیں چلے گا اتنا. آپ نے پیس ٹائم میں بلڈ کرنی ہوتی ہے کیپیسٹی, امن کے زمانے میں کرنی ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جب جنگ وسل بجے گی جنگ کی تو آپ کہیں گے لے آؤ جی J-10 لے آؤ. سعودی عرب کے پاس کیا ہے؟ انلمیٹڈ ریسورسز. پاکستان کے پاس کیا ہے؟ انلمیٹڈ ریزالو, حوصلہ, ٹریننگ, پیشن. میری دا ٹو, گیٹ دا ریزلٹ. پیس ٹائم میں یہ غلط پرسیپشن ہے کہ ہمیں وہ اس وقت ہم جائیں گے جب. سر ہم نے ان دونوں کی شادی کروا دی تھی اور ایک فوج بھی بنائی تھی راحیل شریف صاحب کی قیادت میں. میں تو چاہتی ہوں کہ موقع آئے کہ اس کو استعمال کیا جائے اور اس کی قیادت فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے پاس ہو, تو پھر ہم دیکھیں کہ ہم کیا ونڈرز کر سکتے ہیں. نہیں ابھی تک تو دیکھیے یہی معاہدہ اگر کام کر جائے تو شاید اور کسی فورس کی ضرورت نہ پڑے. اور آپ نے جیسے میں نے کہا کہ آپ نے ایک بانڈیج دکھانی ہے, رزلٹ دکھانا ہے, پیس ٹائم میں دکھانا ہے. میرا زور اس پہ ہے. جنگ کے دنوں میں آپ کو دشمن آپ کو ٹائم نہیں دیتا.